اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں شفاعت کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ شفاعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حسنہ اور ایک سیئہ۔ حسنہ کا مطلب اچھی سفارش اور سیئہ کا مطلب بری سفارش۔ شفاعت حسنہ، اچھی سفارش کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور بری سفارش کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے سلام اور دعا کا، تو دونوں میں تعلق یہ ہے کہ سلام کرنے والا بھی حقیقت میں سفارش کرتا ہے اور دعا دینے والا بھی سفارش کرتا ہے، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، یعنی وہ اللہ سے سفارش کر رہا ہے، اللہ اس بندے کو شفا عطا فرما، اس کو کامیابی عطا فرما۔ السلام علیکم، اس میں بھی سفارش ہے، اس کے معنی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تمہیں سفارش رکھے، لہذا گویا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے سفارش کر رہا ہے۔ اور یہ سفارش کون سی ہوئی؟ سفارش حسنہ، اچھی بات کی سفارش اور اچھے انداز سے سفارش۔ تو صرف یہ سلام اور دعا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کیا ہے؟ دعا کرنے کا ثواب بھی اسے ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی دعا کو قبول کر لے گا تو اس سے وہ محفوظ بھی رہے گا، سلامت بھی رہے گا
اور اس کو سفارش کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو کوئی مشروع طور پر سلام کرے، مشروع کا مطلب جائز طریقہ، جب کوئی تمہیں جائز طریقے پر سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو۔ اس نے تمہیں دعا دی، تم اس کو دعا دو، اور اس سے اچھے الفاظ میں، او ردوہا، یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو جو سلام کرنے والے نے کہے، وہی تم بھی کہہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لیں گے۔ تو تحیہ کہتے ہیں عربوں میں جب کسی سے ملاقات ہوتی تھی تو اس موقع پر وہ دعا دیتے تھے اور کہتے تھے حیاک اللہ، اس کے معنی ہے اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ جیسے اردو میں دعا دیتے ہیں لوگ شب بخیر، رات خیریت سے گزرے، صبح بخیر، صبح اچھی طرح گزرے، اور اسی طریقے سے دوسری زبانوں میں گڈ نائٹ ہیں، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ تو دنیا کا دستور ہے، دنیا میں جب ایک آدمی دوسری آدمی سے ملاقات کرتا ہے تو اس سے وہ اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کچھ کلمے کہتا ہے۔ ہر مذہب میں، ہر قوم میں طریقہ ہے، جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے کوئی دعا کا کلمہ کہہ دیتے ہیں، آداب، تسلیمات، حیاک اللہ، اور ابقاک اللہ، اللہ آپ کو باقی رکھے، اطال اللہ بقاک، اللہ آپ کی زندگی کو لمبا کر دے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ جیتے رہو، سلام کے جواب میں جیتے رہو، یعنی اللہ تمہیں زندگی، یہ اسی کا ترجمہ ہے کاہے کا جو عرب لوگ کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ تو ہم لوگوں کو وہاں کیا کہا جاتا تھا؟ جیتے رہو بھائی، یعنی اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ مگر اسلام نے تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، ایک ہی طریقہ سکھایا ہے۔ جب ملاقات ہو تو تم ایک کلمہ کہا کرو، اور اس کلمے سے محبت کا اظہار بھی ہے اور محبت کے حق کی ادائیگی بھی ہے۔ ساری دنیا کے جو کلمے ہیں دعائیہ، ان میں تو خالی محبت کا اظہار ہے، مگر اسلام نے جو سلام سکھایا یہ تمام سلاموں سے، تمام دعاؤں سے بہتر اور جامع ہے۔ اس میں محبت کا اظہار بھی ہے، اور خالی اظہار نہیں ہے بلکہ محبت کی حق کی ادائیگی بھی ہے، کہ جس سے محبت رکھتے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ اس کا بھلا ہو، تو اس لیے دعا بھی ساتھ میں دی جا رہی، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، محفوظ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو اظہار محبت بھی ہوا اور محبت کے حق کی ادائیگی بھی ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوئی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، انہوں نے کہا اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دونوں اقرار کر رہے ہیں کہ ہم بھی محتاج ہیں اور تم بھی محتاج ہو۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، ان کا اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، تم بھی اللہ کے محتاج۔ تو یہ دین کی دعوت بھی ہوئی،
نہیں ہوئی؟ ارے یہی تو دین کی دعوت ہے کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو دین کی دعوت بھی ہوئی۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جب آدمی نے یہ کہا السلام علیکم، تو سلام جو ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، اللہ کا ایک نام ہے سلام۔ السلام علیکم کے معنی ہے، سلام کے معنی نگراں، رقیب۔ اللہ تمہارا نگراں ہو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ تو جب اللہ کا نام لیا گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ ارے ذکر کا ثواب ملا؟ نہیں ملا۔ اللہ کا نام لینے سے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان، اللہ کا ذکر ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ تو ہر سلام کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، محبت کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دین کی دعوت بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اور پھر السلام علیکم کے معنی صبح ٹھیک رہو، دوپہر میں ٹھیک رہو، اور رات میں چاہے تمہارا انتقال ہو جائے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ دعا نہیں سلام کا۔ سلام کا مطلب اللہ تمہیں سلامت رکھے، صبح بھی، شام کو بھی، دوپہر میں بھی، ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ اسلام کے سلام میں جامعیت ہے، حسن ہے کہ دعا کتنی دیر کے لیے ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے دعا دی جا رہی۔ اس کے علاوہ پانچویں چیز کیا ہے؟ جب آدمی سلام کرتا ہے، دعا دے رہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس کا مطلب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ وعدہ بھی کر رہا ہے وہ، کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ جس کو سلام کر رہا ہے اس سے وعدہ کر رہا ہے میاں ہماری طرف سے مطمئن رہو، ہم آپ کا تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کا مطلب یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن ہم آپ کو ماریں گے، یہ مطلب ہوا۔ ہم چاہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور میری طرف سے تو آپ مطمئن رہیے کیا کہ کوئی نقصان میری طرف سے آپ کو نہیں پہنچے گا۔ تو وعدہ بھی ہے، عہد بھی ہے، اتنی خصوصیات ہیں اس سلام کی، دنیا کی کوئی قوم اس سلام کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اور پھر اس کی تاثیر کیا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے، جب تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ آؤ ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتاتے ہیں جس سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو۔ جس سے بھی ملاقات ہو تو کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی، نفرتیں قدورتیں سب بدل جائیں گی۔ ان کا ہم تو کر رہے ہیں سلام مگر صاحب وہ جواب ہی نہیں دیتے، کہ وہ جواب دیں یا نہ دیں۔ آپ کا کام تو دعا دینا ہے، آپ کا کام ذکر کرنا ہے۔ آپ دعا دیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ فائدہ ملے گا۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو فائدہ کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا۔ تو آپ اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اگر اس نے جواب نہیں دیا، آپ کو پتہ ہے دل اپنا تھوڑا نہ کرو، وہ جواب نہیں دے گا تو اس کے بدلے میں تمہیں فرشتہ جواب دے گا۔ کون دے گا؟ اور جواب کا مطلب
سلام ایک دعا ہے، اور جو اس کا جواب ہے وہ بھی دعا ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور فرشتہ جب جواب دے گا، فرشتہ تو معصوم ہے گناہوں سے، تو اس کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ بتائیے، اس کی دعا تو فائدہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، جب تمہیں دعا دی جائے، یعنی اسلام میں جو دعا دینے کا طریقہ ہے، شرعی طریقے پر جب تمہیں سلام کیا جائے، کوئی کہے السلام علیکم، تو تم کیا کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے جب اس نے تمہارے ساتھ سلوک کیا، ارے بھائی دعا دی تمہیں، اس سلوکی تو ہوا، تم کیا کرو گے؟ اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، دعا دی ہے، احسان کیا ہے، تم کیا کرو گے اس کے جواب میں؟ احسان کا بدلہ احسان، دعا کا بدلہ دعا، اچھے سلوک کا بدلہ اچھے سلوک۔ اللہ قرآن میں بتا، اس نے تو سلام کیا ہے، اس کا جواب تم بھی دو، اور جواب کے ذریعے سے تم بھی اس کو دعائیں دیا کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور عجیب بات ہے، سلام کرنا تو ہے سنت، اختیار ہے آپ کو، آپ کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ کریں گے تو سنت کا ثواب آپ کو ملے گا، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوگا جو پہل کرے سلام میں، پہلے سلام کرے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہم ہوں، یا دوسرا اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے اور ہم پیچھے ہو جائیں؟ کون چاہتا ہے؟ ارے کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو پھر سلام میں انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سلام ہمیں کریں، پہلے وہ سلام کریں، اس کا مطلب وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں اور ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیا ترغیب ہے، کیا تعلیم ہے! یہ تو زبان سے آپ نے فرمایا، اور آپ کا عمل کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب آپ کی صحابہ سے ملاقات ہوتی تو صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم پہلے سلام کریں، مگر ان کے سلام سے پہلے اللہ کے نبی ان کو سلام کر لیتے تھے۔ خالی زبان سے نہیں کہا، بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ آپ کی مبارک زندگی کا یہ معمول تھا، سلام کرنے والے، ملاقات والے کو، ملنے والے کو کہ سلام سے پہلے خود سلام۔ اور آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مقدس میں کیا ہیں؟ آج بھی تو زندہ ہیں۔ ارے ہیں یا نہیں؟ آپ کی مبارک دنیا میں، مبارک زندگی میں یہی طریقہ تھا، جو سلام کرنے آیا پہلے آپ نے سلام کر دیا۔ آج جو آپ کے خوش نصیب امتی آپ کے مبارک روضے پر، آپ کی مبارک چوکھٹ پر سلام کے لیے جاتے ہیں، سلام پڑھنے کے لیے، وہ بعد میں سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا سلام پہلے پہنچتا ہے، پہلے پہنچتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کے قریب وہ ہوگا جو پہلے سلام کرے، اور نبی کے قریب کون ہوگا؟ جو پہلے، جو نبی کا طریقہ اختیار کرے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ آپ خود پہلے سلام کرتے تھے، مگر یہاں لوگوں نے کچھ اور سمجھا سلام کو۔ کیا سمجھا؟ یہ پوزیشن کی بات ہے، یعنی جس کو لوگ سلام کریں اس کی پوزیشن زیادہ بڑی، اور جو سلام کرے اس کی پوزیشن کم ہے، اور ہر آدمی اپنی پوزیشن ڈاؤن کرنا نہیں چاہتا، بڑھانا ہی چاہتا ہے، چاہے اس کی پوزیشن گھٹی ہوئی ہو، مگر وہ سمجھتا یہی ہے ہماری پوزیشن بڑھی ہوئی ہے۔ اور جو آدمی اس کو کوئی چیز حاصل نہ ہو اور سمجھے کہ مجھے حاصل ہے، تو وہ آدمی بہت عقل مند ہے نا؟ بتائیے کیا ہے؟ وہ بے وقوف ہے۔ ہر ایسا آدمی جو سلام کرنے میں دیر کرتا ہے، وہ یہی سوچتا ہماری پوزیشن زیادہ ہے کہ پوزیشن کم ہے، حالانکہ اس کو کچھ پوزیشن حاصل نہیں۔ جو یہ سمجھ لے
وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے، متکبر ہے۔ ہر تکبر کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف ہوتا ہے، عقل مند نہیں ہوتا۔ کوئی تکبر کرنے والا عقل مند نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر اگر تکبر ہے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اور اگر تکبر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ تو جنت میں کون جائے گا؟ بے وقوف۔ کون جائے گا؟ عقل مند۔ اور جہنم میں بے وقوف۔ جنت اور جہنم میں آپس میں بحث ہوئی، مقابلہ ہوا۔ جہنم نے کہا فی المتکبرون، میرے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو جنت نے کیا کہا؟ فی الضعفاء، میرے اندر کمزور لوگ ہیں، تواضع کرنے والے لوگ ہیں، عاجزی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ کون پسند ہے؟ عاجزی کرنے والے۔ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا اللہ کا حکم ماننے سے۔ اور کہاں گیا وہ؟ جہنم کے سب سے اعلیٰ مقام میں، ہے نا؟ صدر، جہنم کا صدر۔ دنیا میں جتنے ہیں سب اسی کے چیلے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو غرضے کی پہلے سلام کرنا کیا ہے؟ پہلے سلام کرنے والا اللہ کا محبوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، اور عاجزی کرنے والا ہے وہ، اور عاجزی کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سلام کرنا پھر بھی ہے سنت مؤکدہ، اللہ کے نبی کی سنت۔ لیکن اگر کوئی سلام نہ کرے تو اللہ کے وہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تم نے سلام کیوں نہیں کیا، ہے نا؟ مگر اچھا نہیں ہے تو اس نے سنت اس نے چھوڑ دی نا، اچھا نہیں ہے مگر پکڑ نہیں۔ لیکن اگر سلام اس نے کر دیا تو آپ کو اس کا جواب دینا واجب ہے، فرض ہے۔ سلام کرنا سنت ہے مگر جواب دینا فرض ہے، جی چاہے آپ کرنا چاہے۔ کیوں فرض ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں سلام کرو، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں سلام کیا جائے، پھر کیا کہا؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے اچھا سلام کرو، یعنی اس سے اچھا سلام کرو، مطلب اس سے اچھا جواب دو۔ یہ جو حکم اللہ دے رہا ہے اور جس چیز کو حکم دیا جاتا ہے وہ چیز کیا ہوتی؟ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ معلوم ہوا جواب دینا فرض ہے اور سلام کرنا سنت ہے۔ سنت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے فرض کا، مگر یہ عجیب سنت ہے اور یہ عجیب فرض ہے کہ یہاں سنت کا درجہ کم ہے، زیادہ ہے، اور فرض کا درجہ کم ہے۔ عجیب سنت ہے یہ کہ فرض سے آگے بڑھ گئی، اس لیے کہ سلام کرنے والا جس نے سنت ادا کی ہے اس کو 10 نیکیاں ملے گی، اور جس نے جواب دیا اس کو 1 ہی ملے گی۔ کون فائدے میں ہے؟ پھر بھی احمق لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں 1 ہی نیکی چاہیے، ہم جواب دیں گے، سلام نہ کرنا پڑے ہمیں۔ 2 کام ہیں، ایک کام میں کیا ہے؟ 30 روپے کا فائدہ ہے، اور ایک کام میں صرف 10 روپے کا نفع ہے۔ کون سا کام کرے گا آدمی؟ 30 والا۔ دنیا کا کام اگر ہے، دین کا اگر ثواب کا معاملہ ہے تو کیا ہوا؟ یہاں عقل جو ہے وہ اوندھی ہو گئی،
کل وہ 10 والا کافی ہے، ہم جواب دیں گے، سلام نہیں کریں گے۔ نیکیاں کم گوارا ہے، اس لیے کہ ہم سب لوگ ہیں کیا پتہ ہے کیا ہیں ہم لوگ؟ نہ بادشاہ ہیں اور نہ جوہری ہیں، نہ بادشاہ ہیں اور نہ جوہری ہیں۔ اور قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری، اور گوہر اور ہیرے اور موتی کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے، اور یا پھر جو جوہری ہے، بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ جانتا ہے یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ نہ بادشاہ ہیں نہ جوہری۔ صحابہ کیا تھے؟ وہ جوہری تھے، ان کو پتا تھا کہ سلام کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، اس میں کتنا ثواب ہے، اور جواب دینے میں نیکی کم ہو جائے گی، اور ہمیں زیادہ نیکی کمانا چاہیے، زیادہ مہنگا ہیرا خریدنا چاہیے۔ ارے ہے نہیں؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سب سن لیا تو میں بازار جاتا تھا۔ کہاں؟ بازار، مگر راشن نہیں خریدنا تھا مجھے، بازار میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم نے کہا وہاں نیکی کاروبار خوب ہوگا، ہے؟ کون سا کاروبار؟ نیکیوں کا کاروبار۔ وہ ہم خوب سلام کریں گے، اور جب سلام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہر سلام پہ 10 نیکی، تو جتنے لوگوں کو سلام ہو جائے گا اتنی نیکیاں میری بڑھ جائیں گی۔ کچھ خریدنا نہیں ہے، صرف اسی کام سے بازار جا رہے ہیں، نیکیاں بڑھانے کے لیے۔ اور ہم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بازار تو چھوڑیے، فری میں مل رہی ہے نیکی، ہے؟ کہیں ملاقات ہو گئی، کہیں استاد ہیں، کہیں شاگرد ہے، کہیں رشتہ دار ہے، کہیں پڑوسی ہے، تھوڑا سلام کر لیں، 10 نیکی پکی ہو جائے گی۔ مگر نہیں، کہ دیکھا تو ہے مگر اگنور کر دیا، جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیکھیں گے تو ان کو شکایت ہو کہ دیکھا اور سلام نہیں کیا، اور ایسے وہ خود ہی سلام کریں گے، ہم سلام کرنے سے بچ جائیں گے اور وہ کریں گے۔ یعنی ہمارا فائدہ، ہم اپنا فائدے کرنے سے بچ جائیں گے، اپنا فائدہ کرنا، ان کا فائدہ کرا دیں گے۔ دنیا کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ دوسرے کا فائدہ نہ، اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ لائن لگی ہوئی، آگے بڑھ کے کوشش کر رہا ہے، لائن توڑ کے آگے بڑھ گئے کہ پہلے ہم لے لیں، اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اپنا فائدہ چھوڑ کے دوسرے کا فائدہ کرا رہا ہے۔ ہم لے لیں گے ایک نیکی اور اس کو 10 مل جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سوچ ہے! مصلحت ہے یا مروت یا ادائے التفات، یا تو کوئی مصلحت ہوگی یا مروت ہے، یا پھر ایک خاص اسٹائل ہے۔ مصلحت ہے یا مروت یا ادائے التفات، دیکھ کر بھی جیسے ساقی نے ہمیں دیکھا نہ ہو، دیکھ لیا اور جیسے ایسا لگا جیسے ہمیں دیکھا نہیں ہے۔ کیا مصلحت ہے؟ کہ سلام کرنا ہمیں نہ پڑ جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نیکیوں سے بچنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں، اور صحابہ نیکیاں بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں، اور ہم نیکیوں سے بچنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ویسے ہی برسے جیسے صحابہ پہ برسی تھی، ہے نا؟ یہی چاہتے۔ تو کیسے ہوگا یہ کام؟ باہر صورت اللہ قرآن میں فرما جب تمہیں سلام کیا جائے، کون سلام کرے یہ نہیں بتایا، بڑا کرے، چھوٹا کرے، استاد کرے، شاگرد کرے، کوئی بھی کرے، اور اس میں کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے نہیں۔ ویسے ہونا تو یہی چاہیے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، لیکن بڑوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرا حق ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے نے تو یہ سوچا نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں سوچا، آپ خود ہی سلام کرتے رہتے۔ تو اس لیے کوئی بھی سلام کرے، بڑے بھی انتظار نہ کریں، اور ہمارے وہاں یہی ماحول ہی چل رہا ہے۔ وہ حق سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے میرا حق ہے نا۔ شوہر تو بیوی کو سلام کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، یا ہے؟ شوہر صاحب بیوی کو سلام کریں، یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، سبحان اللہ، اچھی حکومت ہے یہ آپ کی۔ اس سے پہلے درس میں بتایا گیا حاکم ہونے کا مطلب کیا ہے، امیر بنایا ہے۔ اور امیر کا مطلب کیا ہے؟ امیر صاحب جو کہہ دیں جائز ناجائز سب مانو گے کیا؟ ارے امیر بھی کسی کے حکم کا پابند ہے، ارے ہے نہیں؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف اگر شوہر صاحب کوئی حکم دے تو پھر اس کا نہ ماننا ضروری ہے، ماننا نہیں، نہ ماننا ضروری، کوئی بھی امیر ہو۔ تو یہ شوہر سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور بیوی سے ہمارا درجہ اعلیٰ ہے، اور جب اعلیٰ ہے تو پھر ہم کیوں کریں سلام؟ شیطان کے دماغ میں اور کیا خناس بھرا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ، میں ان سے اچھا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آگے سجدہ کرو۔ بتا سوچئے، آپ سجدے کی تو بات کی بات ہے، سجدہ کریں نہ کریں۔ ارے ہم تو اپنے برابر والے کو سجدہ نہ کرتے، اور آپ کہہ رہے ہیں آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا حکم ہے یہ آپ کا حکم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ خالی سجدہ نہ کرنے سے تھوڑی وہ مردود ہوا، خالی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر رہے، نماز فرض نہیں پڑھ رہے، کہ مردود ہو گئے؟ مگر شیطان نے صرف جرم اس کا یہ نہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا بڑا جرم یہ ہے کہ سجدہ بھی نہیں کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا، اور اس نے اللہ کے حکم کو کنڈم کیا، اور اس نے اللہ کے حکم کو غیر مناسب کہا کہ آپ جو حکم دے رہے مناسب نہیں ہے، میں افضل ہوں اور آدم کم درجے کے ہیں۔ افضل آدمی کو کم درجے کے آدمی جھکانا چاہتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب آپ کا حکم ٹھیک نہیں، اللہ ہی پہ اعتراض، یہاں تک نوبت پہنچی۔ تو یہ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی کتنے بڑے ہیں، اور آپ کی سنتیں، اللہ اللہ، ہر سنت میں بڑا نور ہے، بڑی برکت ہے، بڑا پاور ہے، کہیں جانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ ان سنتوں پہ اگر ہمارا عمل ہو جائے تو ہماری زندگی بڑی مبارک، بڑی خوشگوار، بڑی نورانی ہو جائے، مگر ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں۔ سنتوں میں کتنا فائدہ ہے۔ اب لوگوں کا معاملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بزرگ ملے تو ہم اس سے کیا کریں؟ دعا کریں۔ کوئی بزرگ ملے، ولیوں کے تاجدار، اولیاء اللہ کے امام، بڑے پیر صاحب اگر مل جاتے تو سارا کام بن جاتا ہے نا۔ اب نظام الدین اولیاء ملے، کسی بزرگ کی تلاش ہے، کاہے کے لیے؟ وہ دعا کر دیں۔ اور اتنا بڑا سڑی اور احمق ہے کہ بزرگ اس کے گھر پہ رہتے ہیں، بزرگ اس کے گھر پہ رہتے ہیں۔ ایک بزرگ ماں ہے اور ایک بزرگ باپ ہے۔ ان کی دعائیں سب سے زیادہ اس کو فائدہ دیں گی، اور سب سے زیادہ ترقی کا ذریعہ یہی ہیں۔ ان کی خفگی سے خفا اللہ ہے، یہ اگر خوش ہیں تو خوش اللہ ہے، اور ان کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دین سکھایا، اور وہی دین ہے۔ ایک صحابی آئے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا نام لکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا تو اماں ہیں؟ کہا ہاں وہ تو ہیں۔
جاؤ انہی کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے تمہارا۔ ایک روایت میں ہے، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا جاؤ یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا حج ہے، یہی تمہارا عمرہ ہے۔ کیا چیز؟ ماں کی خدمت، یہی جہاد ہے، یہی عمرہ ہے، یہی حج ہے تمہارا۔ کوئی مولوی اگر یہ بات کہہ دے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے صاحب، مگر یہ بات مولوی کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ خود اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا، تم مجاہد بھی ہو، تم حاجی بھی ہو، اور تم عمرہ کرنے والے بھی ہو، اگر جا کر کے خدمت کر لو، ان کی دعائیں حاصل کر لو۔ تو ہماری سمجھ، اللہ اسی لیے کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دین کی سمجھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو قارون کا خزانہ دیتا ہے، یہ نہیں کہا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بہت بڑی چیز، دین کی سمجھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، یہ سمجھ ملے گی کہاں؟ بزازے میں مل جائے گی، ہے نا؟ کہاں ملے گی دین کی سمجھ؟ دین کی سمجھ والوں کے پاس ملے گی، فقہا کے پاس ملے گی۔ فقہا، فقیہ، سمجھدار، دین کی سمجھ رکھنے والے، اہل اللہ، علماء، بزرگان دین، ساری زندگی گھومتے رہو مگر وہ سمجھ ملے گی نہیں۔ وہ تو وہیں ملے گی جس دکان پہ ملنا چاہیے، وہیں جاؤ وہیں ملے گی۔ دیندار تو ہو جاتے ہیں مگر دین کی سمجھ نہیں ملتی۔ اور دین کی سمجھ اگر ہو تو تھوڑی سی نیکی سے بہت کما سکتا ہے آدمی، تھوڑے سے کام سے۔ اور اگر سمجھ نہ ہو تو بہت پیسہ لگانے کے بعد بھی وہ تاجر کامیاب نہیں ہوتا۔ اور سمجھدار اگر تاجر ہے تو کیا ہوتا ہے؟ معمولی سے پیسے سے سمجھ رکھتا ہے کہ اس وقت کیا بہتر ہے، کائے میں فائدہ ہوگا، کر لیتا نہیں کرتا، وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دین کی سمجھ کی ضرورت۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرمائے جب تمہیں سلام کیا جائے، سلام کرنے والا کوئی بھی ہو، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ حق ہے، یہ دین کی نہ سمجھ ہی کا نتیجہ ہے کہ دادا تو پوتے کو سلام بولو کرتے ہیں نا، اور چچا بھتیجے کو نہیں کرتے، اور ماموں بھانجے کو نہیں کرتے، اور نانا نواسے کو نہیں کرتے، اور ہیں یہ سب دیندار، یہ سب دیندار لوگ ہیں، اور کر نہیں رہے۔ کیوں؟ حضرت حسین کے نانا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو نانا تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کس کو کرتے تھے؟ نواسے کو سلام کر رہے۔ عائشہ صدیقہ کے جو شوہر تھے، جو سب سے اعلیٰ تھے، وہ کس کو سلام کرتے تھے؟ کس کو؟ عائشہ صدیقہ کو۔ شوہر نامدار کس کو سلام کر رہے ہیں؟ ام المومنین کو۔ اور زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ، ان کے جو والد تھے وہ کس کو سلام کرتے تھے؟ بیٹیوں کو سلام کرتے تھے۔ اور صحابہ کے جو شیخ اور استاد اور محبوب و مربی تھے، ہیں وہ استاد اپنے شاگردوں کو سلام کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صرف حسن حسین نہیں، بلکہ بچے کھیل رہے ہیں،
حضرت انس فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی ادھر سے گزرے، آپ نے کہا السلام علیکم۔ یہ صرف نواسوں کو نہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنی پوزیشن، ہم بڑے ہیں لہذا بڑوں کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے، کہنے بڑا نالائق ہے اس نے سلام نہیں کیا۔ بھانجا ہمارا ہے، بھتیجا ہے، مگر بڑا نالائق، سلام نہیں کیا اس نے۔ اور آپ کیا ہیں؟ آپ لائق ہیں، ارے آپ کر لیتے، اللہ کے نبی نے سلام کیا نہیں کیا؟ اور اگر آپ کر لیتے تو آپ کا بھانجا اور بھتیجا اور بیٹا اور نواسا یہ سب لائق بن جاتے۔ ان کی نالائقی کی بنیاد آپ ہیں۔ اس لیے جب آپ سلام کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تعلیم ہے عملی طور پر۔ جب آپ سلام کریں گے تو سلام کرنے کی عادت پڑے گی۔ اور وہ لوگ بھی بڑے احمق ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں مگر خود سلام کرتے نہیں۔ ارے کم سے کم خود ہی اگر سلام کرنے لگتے، اگر یہی نیت تھی لوگ ہمیں سلام کریں تو چلو لوگوں کو سلام کرتے، لوگ انہیں سلام کرنے لگتے، مگر نہیں۔ آن میں فرق آ جائے گا، شان میں فرق آ جائے گا۔ اسی لیے ایسی پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے، ساری شان خاک میں مل کے رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو فرمائے جب تمہیں سلام کیا جائے، کوئی بھی سلام کرے تو سلام کرنے والا متعین نہیں کیا گیا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جتنے آسمانوں پر ملاقات نبیوں سے کی، سب کو آپ نے خود سلام کیا ہے، نہیں کیا؟ حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، سب کو سلام خود کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ ہر نبی سے بڑے ہیں آپ درجے میں، ہر نبی سے بڑے ہیں آپ درجے میں، مگر آپ کے سلام کرنے سے ان نبیوں کی نگاہوں میں آپ کا درجہ گھٹ گیا۔ بولو گھٹا؟ تو پھر آپ کی امت اگر اس پر عمل کرے گی تو درجہ گھٹ جائے گا؟ سوچئے تو ذرا صحیح۔ پھر درجہ نہیں بڑھے گا، اس کو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور دوسرے ثواب کتنا ہے؟ 10 نیکیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ہوا سلام، سنت ہے، لیکن جب سلام کر دیا کسی نے تو پھر اب جواب دینا ہے آپ کو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ 2 شکلیں ہیں، یا تو اس سے اچھا جواب دو، ہے نا؟ اور لوگ سوچتے بھی ہیں دنیا کے معاملے میں، مگر سوچتے ہیں دنیا کے معاملے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ کہ 100 روپے دیے تھے انہوں نے ہمارے وہاں، ہے تو ہم کو ان کی لڑکی کی شادی میں کم سے کم 150 تو دینا ہی چاہیے، ہے نا؟ بڑھا کے کرو۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں ضروری نہیں کہا گیا کہ مطلب تم ہمیشہ بڑھائی کے افضل ہی سلام کرو، بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا سلام کرو، اس سے اچھا سلام کرو، یعنی مطلب جواب دو، اور جواب میں جو اس نے ایک دعا دی ہے اس سے اچھی دعا دو۔ اب اسے اچھی دعا کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا۔ کیا عمل کر کے بتایا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل تھی، اور اسی دیر میں ایک صحابی آئے، ان کا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک لفظ بڑھا دیا آپ نے، کون سا؟ ورحمۃ اللہ۔ کبھی تھوڑی دیر میں دوسرے صحابی آئے، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اور رحمت۔ تو آپ نے جواب میں کہا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ اللہ کے بعد ایک لفظ آپ نے اور بڑھا دیا۔ پھر وہ تیسرے صحابی آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یعنی آپ نے صرف سلامی کیا جواب میں، اور آگے نہ ورحمۃ اللہ نہ وبرکاتہ کچھ نہیں کہا۔ پہلے جو آئے وہ خالی سلام کیا، آپ نے جواب میں ورحمۃ اللہ بڑھایا۔ دوسرے نے آ کر کے سلام بھی کیا، ورحمۃ اللہ بھی کہا، تو آپ نے وبرکاتہ بڑھا دیا۔ یہ بتا دیا آپ نے عمل سے کیا کہ اچھا جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب کوئی سلام کرے تو اچھا جواب دو۔ تو اچھا جواب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس نے صرف السلام علیکم کہا تو تم جواب میں کیا کہو؟ ورحمۃ اللہ بھی بڑھا دو، اور اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم اس سے اچھا جواب کیا ہوگا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی بڑھا دو۔ اور اگر کسی نے تینوں کہہ دیے تو ان صحابی نے آ کے تینوں کہہ دیے، جب تینوں کہہ دیے تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم۔ اب جو حضور نے وعلیکم کہا تو ان کو تشویش ہوئی، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ اور کس کی دعا؟ بڑے پیر صاحب کی۔ ارے کس کی دعا مل رہی ہے؟ نبی کی دعا مل رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نبی کی دعا جتنی مل جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، شکایت پیدا ہوئی، یہ صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے ان کو بڑھا کے دعا دی، انہوں نے ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیا، آپ نے اور بڑھا کے دعا دے دی ہیں، کیوں بھائی؟ اور جو ہم نے کہا تو آپ نے کم کر دیا بجائے بڑھانے کی، کیا کہہ دیا؟ وعلیکم۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، تم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہم نے کہہ دیا وعلیکم۔ وعلیکم کا مطلب کیا ہوا؟ اور تمہارے اوپر بھی، کیا مطلب؟ جو کچھ تم نے ہمیں بھیجا ہے اور تمہارے اوپر بھی، تم نے کیا کہا؟ السلام بھی کہا، رحمت اللہ بھی کہا، برکاتہ بھی کہا، ہم نے کہہ دیا وعلیکم۔ تو وعلیکم کا مطلب کیا ہوا؟ جو تینوں چیزیں تم نے دی ہیں اور تمہارے اوپر بھی، جواب ہو گیا۔ تو اس نے اگر کہا تو بڑھا کے دیا، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بڑھایا کے دیا جائے، لیکن بڑھانا کہاں تک ہے؟ بولو، برکاتوں پہ ختم ہے، یہ نہیں پھر آگے بھی بڑھاتے چلے جائیں، جنت المقام ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ بڑھاتے چلے جاتے۔ اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ بڑھانا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو بڑھا کے جواب دیتے، لیکن برکاتوں پہ بات آپ نے ختم کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انتہا السلام علی برکاتہ، سلام ختم ہو گیا، کہاں پر؟ برکاتہ پہ، یعنی اب اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے، شریعت میں جو چیز ہے وہ کیسی ہے؟ بالکل عقل کے، بولو، عقل کے مطابق ہے۔ اب آپ کو بات کرنا ہے کسی سے اور ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے نا، اور پتہ یہ چلا کہ آپ سلام کر رہے ہیں، کیا 10 لفظ آپ نے سلام میں کہے، پھر جواب میں 10 لفظ ہم نے کہے، بات ہو گئی لمبی، اور جو اصلی بات تھی وہ رہ گئی، جس سے اکتاہٹ نہ پیدا ہو۔ یہ مختصر موقع ہوتا ہے، نازک موقع ہوتا ہے، لہذا وہی بات دین کی سمجھ ہے نا، دین کی سمجھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سلام مکمل کب ہوتا ہے؟ مسافے سے۔ سلام مکمل کب ہوتا ہے؟ مسافے سے۔ مسافر نہیں، مسافہ بھی کرا جائے تو پھر اب آدمی اسی کے پیچھے پڑ جائے کہ مکمل تو ہمیں کرنا ہے اور یہ ہے ادھورا،
اور آدمی کے دونوں ہاتھ بزی ہیں، ہے نا، وہ جا رہا ہے بیچارہ تھیلے بھرے ہوئے، ہاتھ میں پکڑے ہوئے، سلام تو ہو گیا، اور آپ چاہتے کہ پورا سلام ہو، تو آپ نے ہاتھ بڑھا دیے مسافے کے لیے، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ اب اس کو جب آپ نے ہاتھ بڑھائے تو کیا ہوا، اس نے پہلے سامان رکھا اور پھر اس کے بعد آپ نے مسافہ کیا، اور پھر اس کے بعد کہیں بیچارہ پھر سے اٹھائے گا اور پھر لے جائے گا، دیر بھی ہو رہی ہے اور مشکل میں بھی آپ نے اسے ڈال دیا، تو بجائے اس کو راحت کے کیا ہو گئی، اس کو تکلیف، زحمت، اور مسلمان کو زحمت پہنچانا یہ کیا ہو گیا، یہ حرام کام ہو گئے، اور حرام کام کا نقصان زیادہ ہے مستحب کے فائدے سے، ہے نا۔ مستحب کام کے چکر میں آپ نے کیا کیا، حرام کام کر لیا، یعنی پھول چومنا چاہتے تھے آپ، اور آپ نے اس جلد بازی میں اپنی زبان کانٹوں پہ رکھ دی، ہے نا۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں ہے بیچارے کے پاس، ہے دیندار تو ہے، وہ سوچ رہا پورا سلام کر لے، پوری نیکیاں حاصل کر لے، تو پتہ چلا پورے کے چکر میں وہ آدھی بھی گئی، آدھی بھی چلی گئی۔ وہ بتایا تھا نا قصہ کون سا، پرانے زمانے میں جب آدمی لینے جاتا تھا کچھ سودا ہودا، اس کے بعد اس کو بطور انعام کے کچھ دیا جاتا تھا کہ یہ تو مل گیا، اب تھوڑا سا اور ڈال دو، ہے گھاٹا۔ تو پیالے میں انہوں نے تیل لیا یا دودھ لیا، ان کا گھاٹا بھی تو دیجو، اور پیالے میں جگہ نہیں، تو ان کا جگہ کہاں ہے، انہوں نے پلٹ دیا اس کو، کہنے ادھر دے دیے، تو جتنا تھا وہ بھی گھاٹے کے چکر میں چلا گیا، گھاٹا نہیں ہو گیا گھاٹا۔ تو اس لیے دین کی سمجھ کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ تو ہوئی ایک حدیث، اللہ کے نبی نے عمل سے بتا دیا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو۔ اچھے جواب کا مطلب خوب شین قاف نکال کے نہیں ہے، اچھے کا مطلب دعا بڑھا کے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر یہ تینوں ہو گئے تو پھر وعلیکم۔ یہ تو مسلمان کا سلام ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ غیر ایمان والے کو کا شروعات میں اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے پہل مت کرو، اور اگر ادھر سے اس نے سلام کر لیا تو کیا کرے، کہ صرف وعلیکم، کیا کہو گے، وعلیکم۔ اس لیے اس نے جو سلام کیا ہے اس سلام میں ہو سکتا شرارت بھی کی ہو، جیسے یہودی کرتے تھے، آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام نہیں کہا السلام علیکم، السلام علیکم کے معنی آپ کے اوپر موت ہو، آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا وعلیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا، کہا وعلیک السلام واللعنہ، تیرے اوپر موت بھی ہو لعنت بھی ہو۔ آپ نے کہا عائشہ ٹھہر جاؤ، نرمی، حضور سنا نہیں آپ نے، اس نے کیا آپ کو بد دعا دی، اس نے کہا آپ کے اوپر موت ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ ہم نے جواب تو دے دیا، ہم نے کہا وعلیکم، اور تمہارے اوپر، اس کی بد دعا تو مجھے لگے گی نہیں، مگر میری بد دعا تو کام کر ہی جائے گی، تو وعلیکم کہہ دو بس، خالی اس کو شکایت بھی نہیں ہوگی، ورنہ اس کو شکایت ہوگی یہ کیا بات ہے، جب مسلمان سلام کرتا ہے تمہیں تو تم کہتے ہو ہاں وعلیکم السلام، اور جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں تم جواب نہیں دیتے ہو کہ وعلیکم۔ اچھا اس نے سلام کیا، آپ نے کہا آداب، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی صاحب، اپنوں سے کہہ دو وعلیکم، ہم سے کہہ دو آداب، وعلیکم۔ تو غرض کی ایک چیز تو یہ، دوسری چیز کیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری محفل ہے، اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں، اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 10 10، اور وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں دوسرے آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا 20، پھر تیسرے صحابی آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا 30، صرف سلام کیا 10 نے کی، السلام علیکم کا ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیا تو 20، برکاتہ کہہ دیا تو 30، اب اس کے بعد ہم نے جنت المقام بھی کہہ دیا تو اب وہ جو بڑھ رہی تھی وہ کیا ہو گیا، بتائیے، گھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کیسے، یہ کیا بات ہوئی صاحب، ہم تو لفظ بڑھا رہے ہیں اور پھر بھی گھٹ رہا ہے؟ کہ جی ہاں، اگر آپ نے 1 لکھا، 1، اس کے بعد 0 بنا دیا، کتنا ہوا، پھر ایک 0 اور بڑھا دیا، پھر اور بڑھا دیا 1000، پھر اور بڑھا دیا، بڑھاتے جاؤ بڑھتا جائے گا۔ آپ نے 0 بڑھایا تو مگر دائیں سائڈ کے بجائے الٹی طرف بڑھا دیا، اب کیا ہوگا؟ بڑھاتے چلے جائیے آپ، کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے گا، گھٹتا جائے گا؟ یہ کیا ہوا؟ کہ بات تو وہی، بڑھا تو رہے ہیں، کہ بڑھا تو رہے ہو مگر طریقہ تمہارا غلط ہے، نبی کے طریقے کے مطابق بڑھے گا تو بڑھے گا، نبی کے طریقے کے خلاف بڑھاؤ گے تو بجائے بڑھنے کے اور گھٹے گا۔ کتنی عمدہ مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم جواب دیا کرو اس سے اچھا، اَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو۔ تمہارا جی چاہے تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر جی نہ چاہے تو خالی وعلیکم السلام، اختیار ہے، پکڑ اکڑ نہیں ہے اس میں، افضل ہے، مستحب ہے، فرض واجب بڑھا کے دینا نہیں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ سلام کا جواب دینا واجب تو ہے، مگر ہمیشہ واجب، ہر وقت واجب بھی نہیں، وہی دین کی سمجھ۔ اب وہ صاحب خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا، ایک صاحب آئے، ان کا السلام علیکم، تو یہ کیا ہے؟ یہاں جواب دینا، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کسی نے کہا السلام علیکم، تو ارے جواب دو گے نماز خراب ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہے، آپ نے سلام کر دیا تو جواب دیا جائے گا۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کی محفل ہے، تعلیم ہو رہی ہے، حدیث بیان کی جا رہی ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، یا سلام کرنا نیکی نہیں ہے، یا جواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ چیز سب سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، ہے نا؟ یہ آپ نے فرمایا آپ کی مبارک تعلیم۔ اب پیدل چل رہا ہے ایک آدمی سائیکل پہ، کہا سائیکل والے پیدل والے کو سلام کرے، ہے نا؟ سائیکل والا ہے، دوسرا جا رہا بائک سے، بائک والا سائیکل والے کو سلام کرے، یہ جا رہا ہے بائک سے، تیسرا جا رہا ہے کار سے، کار والا بائک والے کو سلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے درجے سواریوں کو بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے دماغ بھی اونچائی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ سائیکل والا بیچ میں کہاں آ گیا، ہمیں جانے دو، دکھ نہیں رہا ہے، ہم گاڑی سے جا رہے ہوتے، سائیکل والے کہاں بیچ میں آ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ خصوصیت ہے اس کی، جیسے جیسے سواری بڑھتی گئی ویسے ویسے ہی دماغ بھی عرش معلیٰ پہ جا رہا ہے، اس کو قابو میں رکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ شریعت کی تعلیم، حکمت
سے بھری ہوئی ہے، اس سے غرور اور تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے، ہر چیز پر۔ یعنی سلام کیا، کہتے کرنے دیں سلام، ہم تو دیں گے نہیں جواب، کریں ہم تھوڑی نہ جواب دیں گے، کہ تم دو یا نہ دو، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ فلاں نے سلام کیا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا جواب؟ یہ کس نیت سے تم نے سلام کیا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے آپ نے اس گھڑی کو دیکھا، پھر آپ نے اس گھڑی کو دیکھا، ایک گھڑی ہم آپ کو دے دیں، پھر اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ۔ بڑی مشکل میں بیٹھتے ہیں، دل لگتا نہیں، مگر بیٹھے ہیں مجبوری میں، ہیں کسی طرح ختم ہو، ہم اپنے گھر جائیں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما؟ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا وہ قیامت کے دن۔ یہ نہیں کہ ملیں گے نہیں، حساب کیسا آنا ہے۔ قیامہ، قیامت کے دن۔ یہ قیامت کے دن کیوں؟ قیام کے معنی کھڑے ہونا، قیام کے معنی، اس کو قیامت کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو سب ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کون پانی بھر رہا ہے؟ دیکھو بہت دیر سے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ کاہے میں؟ قیامت کے آنے میں، اللہ کے حساب کتاب میں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ جو وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے جو کہہ دیا وہ 100% برحق ہو کر کے رہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ احد کے میدان میں، یاد ہے آپ کو، دہرانے کی ضرورت نہیں، 1000 گئے تھے اور 300 داؤں دے کے واپس آئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ منافق تھے نا؟ تو ان میں اختلاف ہوا صحابہ میں کہ یہ کافر ہیں، اور بعض نے کہا نہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ منافقوں کے بارے میں تم 2 گروہوں میں بٹ گئے؟ تمہاری ایک زبان ہونا چاہیے۔ جب تک وہ چھپائے ہوئے تھے اپنے کفر، جب تک تو منافق نہیں سمجھ پا رہے تھے ہم، اب تو انہوں نے اعلان کر دیا، باقاعدہ عین موقع پہ دغا دے دی، دشمنوں کی مدد کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، تمہیں کیا ہو گیا منافقوں کے بارے میں؟ فِئَتَيْن، تم 2 گروہ ہو گئے، ایک کہتا ہے کہ مسلمان اور ایک کہتا ہے مسلمان نہیں۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ ہی نے ان کو الٹا کر دیا ان کی بدعملی کی وجہ سے، یعنی وہ پہلے ہی مسلمان نہیں تھے، پھر اللہ نے ان کو پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا اسلام سے الگ؟ ان کی بدعملی کی وجہ سے۔ یہ دنیا میں ہنگامہ اور شور ہو رہا ہے کہ صاحب ایک آدمی نکل گیا اسلام سے، ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے اس کو بھگا دیا بدعملی کی وجہ سے، یعنی وہ جیسا تھا، جہاں کا خمیر تھا وہیں پہنچا دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں، شروع زمانے میں، جب کوئی آدمی اب مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، جب تک وہ مسلمان ہر چیز پہ یقین رکھتا ہے، دل سے رکھتا ہے، مگر جب تک کلمہ نہیں پڑھے کسی کو کیا پتہ یہ مسلمان ہے؟ ایسے شروع زمانے میں مسلمان ہونے کے لیے کلمہ بھی ضروری تھا، اور مکے سے مدینے ہجرت بھی
ضروری تھی۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا آ کر مدینے میں، اور اس کے بعد کہنے کہ بہت ضروری کام ہے حضور، ہم مکے جا رہے ہیں، اور پھر وہ مکے گئے اور جانے کے بعد لوٹ کر کے نہیں آئے۔ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا اور دھوکہ دے کر کے وہ چلے گئے۔ مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، ان سے اگر مل جائے تو کیا معاملہ کیا جائے مسلمانوں والا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جب وہ واپس نہیں آئے، کلمہ پڑھ لیا تھا تو ہجرت کرنا فرض تھا، جب انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ منافق تھے، انہوں نے اپنی نفاق کی چادر اتار دی، جب ہجرت چھوڑ دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت اسلام کے لیے شرط اول ہے، جب ہجرت نہیں کی تو تمہیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ مسلمان۔ اللہ فرماتا ہے اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو انہوں نے کہا ہم کو ان سے ملنا چاہیے، پھر بھی ہو سکتا ہے اسی بہانے وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ تم نہیں پاؤ گے، کوئی نہیں اسے ہدایت کے راستے پر لا سکتا۔ اور اللہ فرماتا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ہمارے لوگ ہیں، مگر تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اتنے پکے منافق ہیں اور ایسے کفر میں مبتلا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کیا قبول کریں، وہ چاہتے ہیں مسلمان بھی ہمارے مذہب کو اختیار کریں۔ ودو، وہ تمنا کرتے ہیں، لو تکفرون، کی کاش کہ تم کفر کرنے والے بن جاؤ، کما کفرو، جیسا کہ خود انہوں نے کفر کیا۔ یہ کبڑے کیا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کبڑی ہو جائے۔ فتکونون سواء، تاکہ تم اور وہ سب برابر ہو جائیں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ دل کے اندر ان کے بڑی نفرت ہے، ان کو مسلمان رہنا تمہارا پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا جب یہ بات ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان میں سے کسی کو اپنا اولیاء، حامی، دوست مت بناؤ۔ کب تک نہ بنائیں دوست؟ جب تک کہ وہ مخلص نہ ہو جائے، مفلس نہیں، مخلص۔ اور مخلص ہونے کی علامت کیا تھی؟ کہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ جائے۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ جب ہجرت کر لی اس کا مطلب یہ پکے مسلمان ہو گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں، ہجرت نہ کریں، تو پھر اللہ کا فرمان دھوکہ نہ کھانا، یہ غدار ہیں۔ فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، یعنی انہوں نے تم سے غداری کی ہے۔ اور غدار کی سزا ساری دنیا میں ہر ملک میں کیا ہے؟ موت ہے، قتل ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، مددگار نہ بناؤ۔ اللہ فرماتا ہاں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن سے تمہارا، وہ اگرچہ مسلمان نہیں، کافر ہیں، مگر تمہارا ان سے کوئی معاہدہ ہے، تمہارا ان سے کوئی معاہدہ ہے، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہے ان سے کسی اور کا معاہدہ ہے، تو جن سے تمہارا معاہدہ ہے ان کو بھی تم قتل نہیں کر سکتے، اور جن سے ان کا معاہدہ ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ معاہدے کا اسلام میں اتنا احترام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے إِلَّا الَّذِينَ يَسْلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر یہ کہ وہ ایسے لوگوں سے جا کر کے مل جائیں کہ تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہے، تو ان کو تم قتل نہیں کرنا، اگرچہ وہ کافر ہیں۔ یہ وہ کافر ہے، کفر میں مبتلا ہے، اور میدان جنگ میں بھی آئے اپنی لشکر کے ساتھ، مگر وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو آئے ہیں وہ ان کے ڈر میں آئے، نہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تم کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ لڑنا نہیں چاہتے تو تم بھی ان کو قتل نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے چچا عباس اگر مل جائے تو ان کو قتل نہ کرنا۔ اس لیے وہ جو آئے ہیں وہ جبراً آئے ہیں، زبردستی لائے گئے ہیں، وہ ہم سے لڑنے کے لیے
نہیں آئے، وہ اندر خانہ مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے او جاؤکم، یا آئے خود تمہارے پاس، حسرت صدورہم، اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہوں، ان یقاتلوکم، تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہو نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہو۔ ولو، تو اگر وہ لوگ نہ لڑنا چاہیں تو تم بھی ان سے نہ لڑنا۔ اور دیکھو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اگر وہ لڑنا چاہتے تو کیا ہوتا؟ تمہیں پریشانی ہوتی۔ اللہ نے خود ان کے دل میں ہیبت پیدا کر دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور دلیر کر دیتا، اور ان کے دلوں میں تمہاری طرف سے نفرت و جوش پیدا کر دیتا، وہ تم سے لڑنے کے لیے آ جاتے۔ وہ تو اچھا ہوا خود ہی نہیں لڑنا چاہتے ہیں۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تم سے لڑنے لگتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے ہیں۔ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو تم ان سے، یعنی اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تم سے صلح کرنا چاہیں تو تم بھی ہرگز ان سے نہ لڑنا۔ سنیے اللہ فرماتا ہے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور وہ تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے وہ صلح کو پیش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راستہ اب لڑنے کا نہیں رکھا۔ جب وہ لڑنا نہیں چاہتے، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر ہاں ایک قوم ایسی ہے جو تمہیں اندھیرے میں رکھنا چاہتی ہے، چاہتی کہ تم بھی اس کے اوپر اس سے قتال نہ کرو، لڑو نہیں اس کو، اور اس کی قوم بھی اس سے نہ لڑے، لیکن جب کبھی اسے موقع ملتا ہے وہ تم سے لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو فرمایا یہ اس لائق نہیں ہے کہ جن کی بات کا بھروسہ کیا جائے، یہ تو خالی بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور پھر اپنی قوم سے جا کے مل گئے، اور ان کی قوم اگر یہ کہے مسلمانوں سے لڑو تو یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک دو قبیلے تھے، قبیلے اسد و غطفان، یہ لوگ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، کاہے کے لیے؟ تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہو گئے، اور بعد میں کہنے لگے ہم تو بچھو پہ ایمان لائے ہیں، ہم تو سانپ پہ ایمان لائے ہیں۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ کفریہ کلمہ ہے نہیں؟ تو اللہ تو جانتا ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ستجدون آخرین، اور تم کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، یریدون ان یأمنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بے خوف ہو کر رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی بے خوف ہو کر کے رہیں، لیکن کلما ردوا الی الفتنہ، جب ان کو شرارت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، ارکضوا فیہا، تو شرارت میں پڑ جاتے ہیں۔ جب ان سے لڑنے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے تو تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی غداری کر دیتے ہیں، عہد کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے صلح بھی پیش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھ بھی تمہیں ستانے سے نہ روکیں، تو تم بھی پھر ان کا خیال مت کرو۔ فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم اسے پاؤ، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر، جن سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع عطا فرمایا ہے، سند عطا فرمائی ہے۔ وہ غداری کر رہے ہیں تو تم وفاداری کرو گے کیا؟ غداری کی سزا کیا؟ غداروں کو سزا دی جائے۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی ہے تو ایمان والا، اسے قتل نہیں کرنا چاہتا، مگر دھوکے سے قتل ہو گیا۔ شکار کر رہا تھا، ہرن، یہ کسی بھی جانور کا، اور دھوکے سے کسی آدمی کو لگ گئی گولی اور مر گیا، اور تھا وہ مسلمان، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ قتل خطا کا مطلب ایسا قتل جو چوک سے ہو گیا، چاہتا نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہو جاتا نہیں ہو جاتا کبھی کبھی۔ تو اگر ایسا ہو جائے
تو شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ مسلمان کو جان بوجھ کے کوئی قتل کرے یہ تو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، اس کی سزا آگے آیت میں آ رہی۔ مگر اگر خطا ہو جائے، قتل خطا، چوک ہو جائے، ہاں اچانک ہو گیا، نہیں اس نے باقاعدہ نشانہ لگایا، گولی چلائی اس نے، لیکن گولی اس نے کس پہ چلائی؟ شکار پہ چلائی، اور اچانک وہاں پہ انسان آ گیا، تو اس نے اس کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا، مگر وہ گولی تو معاف کرے گی نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اللہ کا فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اور کسی مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی ایمان والوں کو قتل کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان غلطی سے مارا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو قتل کر دے کسی ایمان والے کو غلطی سے، تو اس کا کفارہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، ایک مسلمان کو غلام کو آزاد کرے، یہ تو ہوا کفارہ، مگر ابھی پورا نہیں ہوا۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور خون کی قیمت حوالے کی جائے اس مقتول آدمی کے گھر والوں کی، جو آدمی مارا ہے بھولے سے قتل ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے خون کی قیمت کتنی؟ 1000 دینار، یہ 10,000 دراہم، یہ 5 قسم کے اونٹ، یہ کیا کیا جائے؟ اس کے جو متعلقین ہیں، وارثین ہیں، ان کے حوالے کیا جائے، یہ ضروری ہے، کفارہ بھی ادا کرے اور خون کی قیمت بھی دے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں دیت، کیا کہتے ہیں؟ دیت، خون کی قیمت کو۔ اللہ فرماتا ہے وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت حوالے کی جائے گی اس کے خاندان والوں کے، مگر إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ کون؟ جو خاندان والے تھے، ان کا ہمارا آدمی تو مر گیا، اور وہ مرا بھی کیسے؟ دھوکے سے مرا ہے، لہذا ہم یہ پیسہ ویسا آپ سے نہیں لیں گے، اگر معاف کر دیں تو معاف ہے، لیکن اگر معاف نہ کریں تو خون کی قیمت دینا پڑے گی۔ اور وارثین کو جیسے وراثت میں حصہ بٹتا ہے، ایسے خون کی قیمت اس کے تمام وارثین میں وراثت کے اعتبار سے تقسیم کر دی جائے گی۔ اللہ فرماتا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ آدمی جو دھوکے سے مر گیا وہ ہو من قوم عدو لکم، ایسی قوم سے اس کا تعلق ہو جو تمہاری دشمن ہے، یعنی ہے تو مسلمان، لیکن جس قوم کے ساتھ رہتا ہے وہ قوم کون سی ہے؟ تمہاری دشمن ہے، اور وہ دھوکے سے قتل ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ چونکہ مسلمان قتل ہوا ہے اس لیے کفارہ تو دینا پڑے گا، لیکن جو اس کی خون کی قیمت ہے وہ ان کو حوالے نہیں کی جائے گی، بیت المال میں جمع کی جائے گی۔ اللہ فرماتا اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو تمہاری دشمن ہے، لیکن وہ قتل ہونے والا خود مومن ہے، تو ایک غلام مومن کو آزاد کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ آدمی جو قتل ہوا مسلمان نہیں ہے مگر ایسی قوم سے اس کا تعلق ہے جو غیر ایمان والی ہے، مگر تمہارا ان سے معاہدہ ہے، تو اگر ان کا آدمی مارا گیا اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، پھر بھی دیت تمہیں دینا پڑے گی۔ اللہ فرماتا اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت دی جائے گی ان کے خاندان والوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور کفارے میں غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اتنا غریب ہے کہ وہ غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، ہو بھی گیا چوک سے غلط قتل ہو گیا، اب کیا کرے؟ کہا 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو آدمی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے مسلسل، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور توبہ کے ہے،
وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے یا ان کا حق ہے یا امید رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔